يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال المقتدمين. حضرات محترم، برادران اسلام، قابل قدر دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ پاک نے اس ماہ مبارک میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہم پر احسان فرمایا. انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات کا جو سلسلہ جاری فرمایا تھا، وہ اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم فرمایا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے سب سے بعد میں ہیں، لیکن مقام و مرتبہ سب سے پہلا ہے. خود جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. اللہ پاک نے مجھے نبوت اس وقت عطا فرما دی تھی جب ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے. ابھی خمیر آدم بھی تیار نہیں ہوا تھا. آدم علیہ السلام کو جس خمیر اور مٹی سے بنانا تھا، وہ مٹی اور پانی ابھی مکس بھی نہیں ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرما دی. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، لیکن مقام اور مرتبہ میں سارے نبیوں کے سردار اور سارے نبیوں سے فائد. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے پوری بنی نوع انسان میں سے اپنی مقربیت اور محبوبیت کے لیے چنا تھا، منتخب کیا. حضور علیہ السلام بڑی جامع صفات کی شخصیت تھی. اگر حسن و جمال کو دیکھا جائے تو پیارے آقا حسینوں جمیلوں میں سب سے بڑھ کر، اگر کمالات کو دیکھا جائے تو پیارے نبی کمالات میں بھی سب سے آگے. اگر خوبیوں اور صفات کو دیکھا جائے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور صفات بھی سب سے بڑھ کر. کسی فارسی شاعر نے کہا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری. اے پیارے پیغمبر، اگر یوسف کے پاس حسن ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سانس والا معجزہ عطا کیا، اور آخر میں جب وہ آئیں گے جہاں تک ان کا سانس جائے گا کافر مرتے چلے جائیں گے، وہ ید بیزاداری. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سفید ہاتھ عطا کیا تھا. جب وہ بغل میں سے نکال کر یوں سامنے کرتے تھے، سورج کے سامنے کرتے تھے، تو ہاتھ کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوتا ہے. ہاتھ کی روشنی چاند کی روشنی پہ بھی غالب آ جاتی. تو شاعر کیا کہتا ہے؟ یوسف اپنے حسن میں بے مثال ہے، عیسیٰ اپنے سانس کے اعتبار سے بے مثال ہے، جناب موسیٰ اپنے ہاتھ کے اعتبار سے بے مثال ہے. وہ سارے اکیلے اکیلے ایک ایک خوبی رکھتے ہیں. آج خوبا ہما دارت تو تنہا داری. وہ سارے حسین اپنی اپنے مقام پر
لیکن اے پیارے پیغمبر تو اپنی خوبیوں میں بے مثال ہے، تیری مثال ہی کوئی نہیں۔ جی ہاں، اسی لیے بہت سارے صحابہ تھے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں سوچتا تھا کہ دنیا خوبصورتی کے لیے استعارے پیش کرتی ہے، تمثیلیں اور مثالیں پیش کرتی ہے، جب دنیا خوبصورتی کے لیے کسی کو سیمپل اور نمونے کے طور پر پیش کرتی ہے تو کہتی ہے واہ بھائی واہ، وہ تو چاند جیسا حسین ہے، وہ چاند جیسا خوبصورت ہے، وہ چاند جیسا محجبین ہے۔ لیکن ایک دن میرے دل میں خیال آیا میں دیکھوں تو صحیح کہ آسمان کا چاند زیادہ حسین ہے یا زمین کا یہ چاند محمد رسول اللہ زیادہ حسین ہے؟ جی تو کہتے ہیں ایک دن رات کا وقت تھا، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، مسجد نبوی میں ہم بیٹھے تھے، حضور علیہ السلام کے ارد گرد صحابہ کا حالہ تھا، حلقہ صحابہ میں حضور تشریف فرما تھے، کہا چاند جدھر میں رخ کر کے بیٹھا تھا حضور کے چہرے کی طرف تو چاند بالکل اوپر اسی جانب چمک رہا تھا۔ ایک دم میرے دل میں خیال آیا میں دیکھوں تو صحیح چاند زیادہ خوبصورت ہے یا میرا محمد عربی زیادہ خوبصورت ہے؟ کہتے میں نے حضور علیہ السلام کے مبارک چہرے پر بھی نظر ڈالی، میں نے چاند کی طرف بھی دیکھا، پھر چاند سے نظر ہٹائی، حضور کے چہرے کی طرف نظر ڈالی، پھر حضور علیہ السلام کے چہرے سے چاند کی طرف میں نے دیکھا۔ کہا میں جس نتیجے پر پہنچا وہ میرا نتیجہ یہی تھا کہ ما رأیت احسن منہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کائنات میں حضور سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا۔ چاند کو لوگ حسین کہتے ہیں لیکن میرا مدنی تاجدار چاند سے بھی زیادہ حسین۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ چھائیاں میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ سبحان اللہ۔ جی حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک، آپ کی سرخی، آپ کی سفیدی، حضور علیہ السلام کا رنگ مبارک، حضور علیہ السلام کی ملاحت، پیارے نبی کے جسم کی چمک، یہ ساری کی ساری ایسی چیزیں تھی غیر معمولی۔ جی ہاں، اور اگر چاند کو آپ دیکھیں نا غور سے تو چاند کے بیچ میں آپ کو مختلف قسم کے غبار، گردیں اٹھتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ چاند بھی زمین کے سیارے کی طرح ایک سیارہ ہے، زمین پر آندیاں چلتی ہیں، طوفان آتے ہیں، اسی طرح چاند پر بھی آندیاں چلتی ہیں، طوفان آتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب آندھی چلتی ہے تو غبار اڑتا ہوا نظر آتا ہے کہ نہیں؟ آپ چاند پر کبھی رات کو غور سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ چاند پر مختلف قسم کی چھائیاں سی ہیں، کچھ سائے سے ہیں جناب، کچھ چیزیں اڑ رہی ہیں اور کچھ چیزیں مطلب ہے داغ کے طور پر وہاں نمایاں نظر آ رہی ہیں۔ تو شاعر نے کیا کہا؟ چاند کے چہرے پہ چھائیاں، چاند کے چہرے پہ چھائیاں میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ جی ہاں، اور یہی نہیں، حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کو حضرت حسان ابن ثابت نے جو بیان کیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضور کے حسن کو بیان کیا، وہ سارے کے سارے اپنی مثال آپ ہیں۔ حضرت حسان کیا کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال جیسا، آپ جیسا حسین میں نے بھی نہیں دیکھا، دنیا نے بھی نہیں دیکھا، بلکہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے پیارے نبی، آپ جیسا حسین اور خوبصورت میں نے اپنی آنکھوں سے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ جی وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میری آنکھ کیسے دیکھتی؟ آپ جیسا حسین کو کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، فرمایا آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، جیسے جیسے آپ چاہتے گئے اللہ ویسے ویسے آپ کو بناتا گیا۔ آپ کو
شیخ سعدی کہتے ہیں جبریل آئے. جبریل کہتے ہیں آقا کہا گردیدہ ہم مہرے بتا ورزیدہ ہم بسیار خوبہ دیدہ ہم پر تو چیزیں دیگری. جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے نا جی, کبھی کوئی مکہ کی عورت آ رہی ہے کہتے ہیں بابا نبی بڑے حسین ہیں. کبھی وہ قریشی عورتیں آ رہی ہیں وہ بھی کہتی ہیں ایسا حسین ہم نے دیکھا ہی نہیں. حضور کے دادا آئے عبد المطلب, انہوں نے اپنی گود میں لیا اور کہا بابا ایسا حسین تو میں نے عرب میں نہیں دیکھا جی. اسی طرح طائف کی عورتیں جو بچوں کو پالتی تھی دودھ پلاتی تھی وہ آئیں, انہوں سب نے حضور علیہ السلام کو دیکھا تو وہ بھی کہنے لگی ہم نے حضور جیسا کوئی دیکھا ہی نہیں. جبریل بھی آ گئے, کہتا ہے وہ کہنے لگے تم نے کہاں دیکھا تھا, تمہاری پرواز مکہ تک ہے, کسی کی پرواز طائف تک ہے, کسی کی پرواز عرب تک ہے, کسی نے زیادہ سے زیادہ سفر کیا تو حجاز تک, کوئی شام سے آگے نہیں گیا. ذرا مجھ سے پوچھو, میں اللہ کا مقرب فرشتہ ہوں, میں جبریل ہوں, میں نے آسمان کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک سیر کی ہے, زمین کے ایک حصے سے لے کر دوسرے حصے تک پہنچا ہوں. نہ مشرق میری نظروں سے اوجھل ہے, نہ مغرب میری نظروں سے اوجھل ہے, نہ شمال کا کوئی حصہ مجھ سے چھپا ہوا ہے, نہ جنوب کا کوئی حصہ مجھ سے میری نظروں میں مستور ہے. سنو تو سنو, آفاقہا گردیدہ ہم, میں نے تو آسمان کے زمین کے سارے کنارے گھوم لیے. مہر بتا ورزیدہ ہم, بڑے بڑے چاندوں جیسے حسین میں نے دیکھ لیے. روئے زمین پر, آسمانوں پر, ملائے اعلیٰ پر, زمین کی تہوں میں نے سارے کے سارے حسین دیکھ لیے. بسیار خوبہ دیدہ ہم, ارے بہت سارے حسین میری نظروں سے گزرے ہیں, لیکن کیا کروں, میری زبان بھی جبریل کی زبان بھی یہ کہنے پر مجبور ہے پر تو چیزیں دیگری, اے نبی تیری شان جیسا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں. تو اللہ نے اپنے پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسن دیا وہ بھی بے مثال تھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوبصورتی دی وہ بھی بے مثال تھی. اچھا اور میں بات عرض کروں, ساری دنیا والے تعریفیں کر دیں گے, تعریفوں کے پل باندھ دیں گے جی, مختلف قسم کی بڑی بڑی باتیں کہہ دیں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے سنیے. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کیا فرماتی ہیں؟ فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فشمس الناس تطلع بعد فجری وشمسی تطلع بعد العشاء. فرمایا ایک آسمان والوں کا سورج ہے اور ایک ہمارا سورج ہے. ہمارے سورج سے حضرت عائشہ کی کیا مراد ہے؟ حضور علیہ السلام. اللہ نے قرآن میں بھی حضور کو سراج منیرہ کہا نا, روشن سورج. فرمایا ایک آسمان کا سورج ہے, ایک ہمارا سورج ہے جی, لیکن فرمایا شمسی خیر من شمس السماء, میرا سورج آسمان کے سورج سے ہزاروں گنا بہتر. خیر اخیر سے ہے, اس میں تفضیل کا صیغہ ہے جی, سب سے بہتر سورج میرا سورج ہے. اماں سے پوچھا کسی نے کیوں؟ کہتی ہیں وَشَمْسُ النَّاسِ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ وَشَمْسِ تَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ. دنیا والوں کا سورج تو کب طلوع ہوتا ہے؟ جب دن ہو, فجر کے بعد. اللہ کی طرف سے فجر کے بعد جب دن نے روشن ہونا ہے اس وقت سورج طلوع ہوتا ہے. لیکن قربان جب میرا سورج رات کے وقت بھی سورج سے زیادہ روشنی ہے جی. اماں کہتی ہیں حضور علیہ السلام اگر کسی تاریک کمرے میں داخل ہو جاتے تھے, آزا منہ کل شیء, حضور کے روشن اور خوبصورت چہرے کی وجہ سے پورے کا پورا کمرہ روشن ہو جاتا. اماں کہتی ہیں حضرت عائشہ کہتے ہیں اگر ہمیں گھر میں کسی باریک چیز سوئی کی تلاش ہوتی تھی, رات کے وقت سوئی کی ضرورت پڑ گئی, اب رکھی کہاں ہے؟ ظاہر ہے وہاں تو کوئی لائٹیں ہوتی نہیں, بجلی کا تصور نہیں تھا. کہتے ہیں ہم انتظار کرتی تھی
حضور علیہ الصلوۃ والسلام حجرے میں آئے اور حجرہ حضور کے آنے کی وجہ سے چمکے اور ہم جلدی جلدی اس سوئی اور باریک سی چیز کو تلاش کریں. جی ہاں. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جمال کو، خوبصورتی کو بعض شاعروں نے یوں بھی بیان کیا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اے یا صاحب الجمال، اے پوری بری نوع انسان کے سردار، اے سارے جمیلوں اور حسینوں کے سردار، آپ کے مبارک چہرے اور خوبصورت چہرے سے جناب چاند کو روشنی عطا کی گئی ہے. چاند کے پاس کی روشنی اپنی ذاتی روشنی نہیں ہے، چاند کو روشنی اگر ملی ہے تو میرے نبی کے مبارک چہرے کی روشنی سے ملی. جی من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. فرمایا اے نبی، آپ کی حمد و ثنا اور تعریفوں کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. اگر کسی نے کہنا ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہے کہ خدا کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ مصطفیٰ کا مقام ہے. جی ہاں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صرافہ کو بیان کیا تو عجیب تعبیر تھی. کہا لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر المتردد. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک انتہائی اعتدال والا تھا، معتدل الخلق. حضور کا جسم بناوٹ کے اعتبار سے بڑا ہی خوبصورت ہے. نہ حضور بہت زیادہ لمبے، نہ حضور بہت زیادہ چھوٹے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم درمیانہ قدریے ہوئے. لیکن میرے نبی کا ایک معجزہ تھا، جب حضور حضرات صحابہ میں چلتے تھے تو ان میں سب سے نمایاں معلوم ہوتا. جی ولا فضل ولا صحابہ. میرے نبی سخت مزاج نہیں تھے، حضور بڑے نرم مزاج والے. حتیٰ کہ مدینے کے بچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کے لیے، مسافر کے لیے روک لیتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تک بچے آتے رہتے تھے حضور ان کے ساتھ مسافر کے لیے کھڑے رہتے. جی. اور ولا صحابہ، نہ حضور علیہ السلام ولا غلیظ القلب، نہ حضور سخت دل تھے. پیارے آقا بڑے نرم دل تھے. اپنوں کی پریشانی سے حضور پریشان ہوتے. کسی کی حالت رحم دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چین نہیں آتا تھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا. جی ہاں. حضرت انس کہتے ہیں ما قال لا قط الا في تشهده لولا التشهد فكان لا نعم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی مانگنے والے کو کبھی لا نہیں کہا. لا کا معنی کیا ہے؟ نہیں. جی. کسی نے کہا حضور دے دو، حضور نے یہ کہا نہیں. درہم دے دو، نہیں. دینار دے دو، نہیں. کپڑا دے دو، نہیں. حضور نے کبھی نہیں کہا. فرمایا ما قال اللہ، حضور نے لا کبھی نہیں کہا الا فی تشہدہ. لیکن کلمہ شہادت میں وہاں لا آتا ہے نا، اشہد اللہ الہ، میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا. تو کہتے حضور نے لا بھی کہا ہے تو کلمہ شہادت میں لا کہا ہے. اور اگر شاعر نے آگے تو عجیب بات کہہ دی، کہتے لولا التشہد فکان اللہ نعم. اگر تشہد نہ ہوتا، کلمہ شہادت نہ ہوتا تو حضور کا لا بھی نام ہو جاتا. لا کا معنی نہیں، نام کا معنی ہاں 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 آؤ لے لو. ایک مرتبہ حضرت عمر کہتے ہیں ایک طرف میں بیٹھا تھا، حضور کے دوسری طرف ایک انصاری صحابی بیٹھے تھے. اور انصاری صحابی نے آ کے عرض کیا اللہ کے نبی آتنی مما آتاک اللہ، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ دیجئے. ضرورت مند ہوں، حاجت مند ہوں، پاس پیسہ کوئی نہیں، ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کوئی وسائل نہیں. اللہ کے نبی جو آپ کو اللہ نے دیا ہے وہ دے دیجئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا چاہیے؟ کہا جی کوئی پیسے، کوئی درہم، کوئی روپے، جو بھی، کوئی غلہ. کہا کرنا کیا ہے؟
کہا جی غلہ چاہیے، گھر میں کھانے کے لیے آٹا نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس وقت میرے پاس تو کچھ نہیں، لیکن فلاں کے پاس جاؤ اور اس سے کہو غلہ دے دو اور اس کے پیسے میں دے دوں گا، محمد عربی جی جا کے میری طرف سے اس سے غلہ لے لو۔ آگے عمر کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کو اللہ نے اس کا تو مکلف نہیں بنایا، اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو دے دیجئے، نہیں ہے تو کہہ دیجئے اب نہیں ہے، پھر کسی وقت آنا۔ اوئے ہوئے حضرت عمر کہتے ہیں میں یہ کہہ تو بیٹھا لیکن حضور کے چہرے پر غصے کے اثرات آئے، ناگواری کے اثرات آئے۔ اب اتنے میں اللہ بھلا کرے اس انصاری کا جو حضور کے دوسری طرف بیٹھا تھا، کہنے لگے اللہ کے نبی انفق ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اللہ کے نبی خرچ کرتے رہیے، کسی سے پکڑ کر بھی کسی کو دیتے رہیے اور عرش والے سے تنگی سے نہ ڈریے، اللہ آپ کو کبھی تنگ حال نہیں کرے گا۔ اور جب انصاری کی یہ بات کہی نا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کھل گیا، خوش ہو گیا۔ پھر حضور نے فرمایا عمر ہاکذا امرنی ربی، اسی کا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرو، لوگوں کی حاجتیں پوری کرو، لوگوں کے مسائل میں ان کے مشکلات میں کام آؤ، اور تو مجھے جی ہاتھ کو مٹھی کو بند کرنے کا درس دے رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے رسیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، میں اللہ کو رب مان کر راضی ہوں، اسلام کو دین مان کر راضی ہوں، محمد عربی کو اپنا نبی مان کر راضی ہوں۔ جی تو اگر کوئی حضور کو ایسا کوئی پیغام دیتا تھا نا کہ جی آپ کے پاس نہیں ہے تو رہنے دیجئے، نہ دیجئے، حضور علیہ السلام کو اس سے ناراضگی ہوئی۔ جی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سخیوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، سب دینے والوں میں سب سے بڑھ کر دینے والے۔ ایک دیہاتی آیا اور اس نے آگے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا، نیا نیا مسلمان ہونے کا پتہ نہیں تھا۔ صحابہ نے ہاں ہوں کی ڈانٹا، حضور نے فرمایا لا تضربوہ، اس کو نہ دعوہ، اس کو چھوڑ دو، ولا تضربوہ، اس کا پیشاب اس پر بند نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر ہے پیشاب تیزی سے آ رہا ہو ایک دم بند کر دیا جائے تو سلسل بول کا مرض، پیشاب کے قطرے آنے کا مرض ہو سکتا ہے۔ جی اب اس کے بعد اس نے پیشاب کر لیا، حضور علیہ السلام نے دو صحابیوں کو حکم دیا کہ پانی کے ڈول لاؤ اور یہاں آگے بہا دو، اس کو صاف کروا دیا، اور پھر اس دیہاتی کو بلایا اور کہا وَأَنَّ هَٰذِهِ الْمَسَاجِدُ لَا تَصْلُحُ لِهَٰذَا، یہ جو مسجدیں ہیں وہ ان کاموں کے مناسب نہیں ہیں، پیشاب کرنا ہو، تھوکنا ہو، ریچھ نکالنی ہو، ناک جھاڑنا ہو تو اس کے لیے مسجد سے باہر جاؤ، مسجد کی جگہ میں رہ کر تھوکنا یہ اچھا نہیں ہے۔ اللہ نے مسجدیں تھوکنے کے لیے نہیں بنائی، اللہ نے مسجدیں پیشاب کرنے کے لیے نہیں بنائی، اللہ پاک نے مسجدیں ناک صاف کرنے کے لیے نہیں بنائی۔ جی مسجد کے ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف رکھو، بلکہ ہمارے اکابر کو مسجد کے آنے کے جو راستے تھے اس راستے میں بھی کبھی نہیں تھوکتے تھے، جی کہ یہاں سے کوئی نمازی گزرے اور نمازی کو اس کی وجہ سے گھن اور تکلیف آئے، تکلیف ہو، فرمایا یہ دوبارہ نہیں کرتے۔ تو وہ دیہاتی کہتا ہے کہ حضور نے مجھے اتنے پیار سے سمجھایا کہ مسجدیں پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے نہیں ہیں، یہ مسجدیں تو ذکر اللہ کے لیے ہیں، عبادت کے لیے ہیں، نوافل کے لیے ہیں، اللہ کرنے کے لیے۔ پھر کہا اس کے بعد حضور علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ میں فلاں بستی سے آیا۔ کہا اس میں اور بھی مسلمان ہیں؟ کہا نہیں۔ پھر تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے پاس تمہاری حالت بڑی خستہ لگ رہی ہے؟ کہا اللہ کے نبی ایسا ہی۔ حضور نے اس کو جوڑے تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لے جانے کے لیے غلہ دیا، حضور نے اس کے گھر کی ضرورتیں پوری کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ درہم دیے۔ اب جب درہم وغیرہ لے لیے، غلہ لے لیا، وہ دیہاتی کہنے لگا اللہ کے نبی یہ سامان تو اتنا سارا دے دیا، اس کو لے جانے کے لیے میرے پاس سواری تو کوئی ہے ہی نہیں۔ حضرت
اور اپنی اونٹنیوں میں سے ایک عمدہ اونٹنی اس کو دی جی، اور پھر اس کو اعزاز کے ساتھ سوار کیا۔ اب یہ سوار ہوا ہے تو یہ اپنی قوم میں گیا، قوم والوں کو جا کے کہنے لگا، او میرے قوم والوں، آج میں ایسے معلم کے پاس، ایسے استاد کے پاس گیا ہوں جس سے زیادہ اچھا استاد اور معلم میری آنکھ میں آج تک نہیں۔ کہا مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے خانہ خدا میں پیشاب کر دیا، لیکن ماں قہرنی ولا غضبنی، نہ اللہ کے نبی نے مجھے ڈانٹا، نہ اللہ کے نبی نے مجھے جھڑکا، بلکہ پیار سے بلایا اور اپنے پاس بٹھایا، پھر مجھے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا اور فرمایا ان هذه المساجد لا تصلح لهذا، یہ مسجدیں ان چیزوں کے لیے مناسب نہیں ہیں۔ اب پھر اسی پر بس نہیں، مجھ سے پوچھا تیرے پاس پہننے کے لیے کپڑے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، حضور نے مجھے اتنے جوڑے دیے۔ کہا کھانے کے لیے غلہ ہے؟ میں نے کہا نہیں، حضور نے مجھے اتنا غلہ دیا۔ پھر کہا میں نے عرض کیا میرے پاس تو لے جانے کے لیے کوئی چیز نہیں، حضور نے مجھے سواری دی۔ فرمایا اے میری قوم والوں، اگر تم سچ پوچھو کسی آسمانی تعلیم کے پیشوا اور پیغمبر کی اگر تعلیمات کے اندر آنا چاہتے ہو، دنیا آخرت کی نجات اور کامیابی چاہتے ہو، تو ایسے اچھے اخلاق والے نبی کا کلمہ پڑھ لو، یقین جانو دنیا میں بھی عزتیں ملیں گی، آخرت میں بھی عزتیں ملیں گی۔ اب وہ ایک دیہاتی جو حضور کے اخلاق سے متاثر ہوا ہے، وہ اپنی پوری قوم کو مسلمان بنانے کا ذریعہ بن گیا۔ اسی کو کہا نا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیارے نبی آپ بڑے اعلیٰ اخلاق والے ہیں، آپ جیسے اخلاق ہم نے کسی کو عطا ہی نہیں کیے جی، نہ پہلوں میں وہ اخلاق ہیں نہ بعد والوں میں وہ اخلاق ہیں جی۔ قرآن نے حضور کی اخلاق کی گواہی دی۔ اماں عائشہ سے کسی نے پوچھا حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ اماں نے پوچھا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ وَقَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ، نبی کے تو سارے اخلاق قرآن بتلا رہا، قرآن حضور کے اخلاق